انڈیا جو ہے وہ CTBT میں دستخط کرنے سے انکار کر دیا. کیا ہوتی ہے یہ نیوکلیر ایک ہی ملک ہے دنیا میں جس نے سر اٹھا کے کہا کہ ہم دستخط نہیں کرتے. انڈیا. تو اب اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے کہا کہ ہم بھی دستخط نہیں کرتے جب تک انڈیا جو ہے دستخط نہیں کرتا. تو کیا انڈیا جو ہے وہ نیوکلیر پاور بن کر دیکھیں انڈیا کے ساتھ جب یہ کہتے ہیں دستخط کرو تو وہ ایک محض اصولاً دنیا کو دکھانے کے لیے برابری دکھانے کی خاطر یہ کر رہے ہیں. انڈیا سے ان کو کوئی خطرہ نہیں. جو نیوکلیئر پرولیفریشن کا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ملک طاقت حاصل کر کے ہمارے مفادات کے خلاف اس طاقت کو استعمال نہ کر سکے. اور اس میں اول طور پر اسرائیل کا مفاد اور اس کی حفاظت پیش نظر ہے. اسرائیل کو ہندوستان سے کبھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور ہندوستان سے کبھی کسی مغربی ملک کو خطرہ نہیں ہوگا خواہ وہ نیوکلیئر پاور بن جائے. چین سے ہو سکتا ہے، اس کے خلاف دیکھیں واقعتاً یہ پریشان ہے. نارتھ کوریا سے ہو سکتا ہے، اس کے خلاف یہ واقعتاً پریشان ہے. مگر ہندوؤں سے اگر خطرہ ہے تو صرف مسلمان ممالک کو ہوگا، خاص طور پہ پاکستان کو. اس لیے یہ ایک کھوکھلی سی بات ہے اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ انڈیا اتنا طاقتور ہو گیا کہ ہم اس کو دخل نہیں دینا چاہتے، چھیڑنا نہیں چاہتے. لیکن اصل بات یہی ہے اگر کسی مسلمان ملک میں یہ ایٹامک بام ہو اور مسلمان ملک کے سربراہ یا اس کے جو سوچوں اور فکروں کے سرچشمے پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو رائے عامہ کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کی طرف سے یہ خطرہ ہو کہ کسی وقت وہ اپنی طاقت کو اس خیال سے کہ اسلام میں جبر بھی ہے، اسلام میں تلوار ہے، زبردستی بدلایا جا سکتا ہے دین کو، ایسے تصور والے اگر ایسے ملک میں قابض ہو جائیں تو پھر ان کا خطرہ حقیقی بن جاتا ہے. اس لیے یہاں بھی سراسر قصور ان قوموں کا نہیں ہے، کچھ اپنا بھی قصور دیکھنا چاہیے. جن لوگوں نے اسلام کی تصویر ایسی بھیانک بنا دی کہ اسلام کہتا ہے کہ جب تم طاقت حاصل کرو تو پھر انتظار نہ کرو پھر نصیحت کا. مودودی کا پیغام یہی ہے جس کو انہوں نے عربوں میں بھی خود پھیلایا اور سارے اس وقت پاکستان کی فوج میں اس کو نافذ کیا. مودودی تفاسیر کو انہوں نے داخل کر دیا. یہ جو سوچ کا انداز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کمزور تھے اس وقت تک نصیحت سے کام لیا، جب طاقت حاصل کی تو پھر نصیحت کو اتار کے ایک طرف پھینک دیا اور نصیحت نے کوئی کام نہیں کیا. مگر جب تلوار پکڑی تو پھر وہ زنگ اتار دیے دلوں کے اور گردنیں قطع کر دی اور خم کر دی. جس کی ایسی جہلانہ سوچ ہو، جس قوم کی مذہبی سوچ، اس سے محفوظ کون رہ سکتا ہے؟ اس لیے یک طرفہ طور پر ان کو مجرم قرار دینا مغربی قوموں کو یہ بھی جائز نہیں ہے. ان کا یہ تو جائز ہے اس آرگومنٹ کو آگے بڑھا کر یہ کہا جائے تم جانتے ہو کہ ایک دو ایٹم بموں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے اور تم جب چاہو تمہاری غالب طاقت ان کو ڈسٹرائے کر سکتی ہے. اس لیے کیونکہ ان لوگوں کی سوچیں تمہیں پسند نہیں، اس لیے تم ایک قسم کا انتقام لے رہے ہو کہ شروع میں ہی تمہیں تباہ و برباد کرتے رکھ دیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں. مگر جہاں تک اس وہم کا تعلق ہے کہ اگر یہ طاقتور ہو جائیں تو خطرہ ہے کہ ان سوچوں کے ساتھ یہ ہمارے مفادات پر حملہ آور ہوں، اس سے انکار نہیں ہو سکتا. اور اس پروپیگنڈے کی ذمہ داری مسلمان مولویوں پر ہے جو میڈیول سوچ کے مالک ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی طاقت ہے کیا. اگر 1000 ایٹم بم بھی بنا لیں تبھی بھی ان کو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں، کیونکہ ایٹم بم جتنے بھی بناتے ہیں ان سے مانگ مانگ کے بناتے ہیں چیزیں. کل پرزے الیکٹرانک سارے ان سے مانگتے ہیں. تو جس قوم کا یہ حال ہو اس کی بے وقوفی کی وجہ سے اس کی یہ امیج تو بن گئی ہے کہ اب ہمارا حق ہے کہ اس بات کی پیش بندی کریں کہ یہ ہمارے لیے کوئی خطرہ نہ بنے. لیکن یہی لوگ اگر انصاف سے سوچیں
ان کو پتہ چلے گا کہ کبھی بھی ان لوگوں کی طرف سے، نہ عراق کی طرف سے، نہ کسی اور کسی دنیا کے ملک سے ان کو خطرہ درپیش ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے تمام تر ہتھیاروں کا انحصار، بارودوں کا انحصار، پلاسٹک بم بھی بنائیں گے تو ان سے پلاسٹک بم لیں گے. دنیا میں 2 جگہ بنتے ہیں وہ، اور ان پر ان کا پورا کنٹرول ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس بات یہ جانتے ہیں سب کچھ، وہ کہتے ہیں جو اگلا بیوقوفی کہہ رہے تو ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں. پاگلوں سے پاگل ہیں تو پھر پاگل ہی رہیں، کیوں نہ اس کی سزا دیں ان کے پاگلپن کی. جی ملک تو بہت غریب ہے، سارا خرچ جو ہے وہ فوج پہ لگا کے، وہ اگر لڑے گا تو ان کے پیسے سے ہی لڑے گا. یہ ان کے طریقے ہوتے ہیں. یہ جو امریکہ کا امبیسیڈر تھی عراق میں، اس کے متعلق جو کتابیں آئی ہیں انہوں نے ان کے ریکارڈ تسلیم شدہ بیانات سارے شائع کر دیے ہیں. جب صدر صدام اس سے پوچھتا تھا کیا خیال ہے تو کہتے ہمیں کیا اس سے، ہمارا مسئلہ جا کرو. اور اسی دھوکے میں وہ مارا گیا. اس لیے پیش دندی مراد نہیں ہے، ان کو نکالنا چاہتے تھے کہ اچھلے تو ماریں، یہ تھی پالیسی. اور پاکستان کو بھی اس سے ہی پاگل بنا رہے ہیں. یہ جو بیان آتے ہیں نا کہ امریکہ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے اور ہم تمہارے ساتھ تعلقات رکھیں گے اور ہم تمہاری مدد نہیں روکیں گے، میرے نزدیک تو صرف پاگل بنا رہے ہیں. اور ہندوستان، اصل باتیں ہندوستان کے ساتھ ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں یقین ہے ان کو کہ اسلام کی دشمنی میں ہم مشترک ہیں. اندر کھاتے بیٹھے یہی کرتے ہیں. ہندوستانی لیڈر جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایک اور خطرہ اٹھ رہا ہے، ایک اور خطرہ اٹھ رہا ہے. اس مسلمان انڈونیشیا سے لے کر دیکھو کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں. اگر یہ بڑھ جائیں گے تو سارے علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیں گے، اور جتنی طاقت بڑھے گی اتنا زیادہ مشکل ہوتے چلے جائیں گے. اور ہندوستان کو یہ نہیں کہا جا سکتا، جو مرضی کر لے. اس کا جو محدود جغرافیہ ہے اور اس کی سوچوں کا دائرہ خود ایک خاص طرز فکر کے اندر وہ گھیرے ہوئے ہے، جو صرف اپنی بڑائی ہے، اور عیسائی دنیا کے خلاف کوئی سوچ اس میں داخل ہی نہیں ہے. تو جہاں کبھی جغرافیہ محدود ہو اور سوچوں کے دائرے میں کوئی ایسا خیال نہ پرپ رہا ہو کہ ہم عیسائی دنیا کو تباہ کریں اور ان پر غلبہ حاصل کریں، بلکہ جب بھی کوئی خیال اٹھے یہ کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے رسوخ کو مٹانا ہمارا فرض ہے اور اس سے ہمیں خطرہ، اس کو مٹنے نہ دیں، تو پھر جو شکل نکلتی ہے وہ یہ کہ عالمی حیثیت سے مسلمانوں کے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے ان کو دبائے رکھنا ان کی پالیسی کا بنیادی جز ہونا چاہیے، جس زاویے سے یہ دیکھ رہے ہیں. اور یہی ہے. اور ہندوستان کے دائرے میں یہی رخ ہے. دونوں ہم خیال ہیں، وہی لاجک ہے، وہی سوچ ہے. یہ کیوں ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے؟ اس لیے اندر آ کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو دوست، ہم جانتے ہیں ہم ایکسٹریمسٹ افسر نہیں ہیں، یہ تو ان لوگوں کو ذرا قابو کر کے سنبھال کے رکھنے کے لیے باتیں ہیں. اور وہ فوراً مان جاتے ہیں. پھر یہ جو آج کتابیں جو میں نے ان کی پڑھی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اندر کھاتے یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. آپ فرمائیے. ظہور مہدی آخر